اب اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے گناہوں پر، اپنے خطاؤں پر. تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اگر تم مجھ سے معافی مانگتے ہو تو جن لوگوں سے تم ناراض ہو ان کو پہلے معاف کرو. تو میں آپ سب بھائیوں سے کہوں گا، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اور دل مانتا ہی نہیں اس کو معاف کرنے کے لیے، تو آج رات آپ اس کو معاف کر دیں تاکہ وہاں ہماری معافی آسان ہو جائے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں یہ پسند ہے کہ میں تمہیں معاف کروں؟ اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر تم بھی میرے بندوں کو معاف کرو اور میرے بندوں سے درگزر کرو. تو بس میں آپ سب بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہم جن سے ناراض ہیں ہم ان کو معاف کر دیں، چاہے زیادتی ہے، ظلم ہے. چند مٹھی خاک ہے، انسان مر جانے کے بعد کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے. تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی بنی اسرائیل میں تاجر تھا، مر گیا. جب اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے پوچھا تیرے پاس کوئی عمل ہے؟ کہ نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، کچھ بھی نہیں. اچھا یاد کرو کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا جی یا اللہ میں تاجر تھا، مال دیتا تھا، جو پیمنٹ دینے کے قابل نہیں رہتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، اور جو ڈیلے کرتا تھا اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، مہلت دیتا تھا. بس یہ ہے، اگر تو سمجھ لے کوئی عمل ہے. تو اس پر اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں کو بہت سہولت دیتا رہا، میں بھی تمہیں سہولت دیتا ہوں جو میں نے معاف کیا. تو اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، یہ لفظ صرف یہیں کہا ہے اور کہیں نہیں کہا، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میری ایک عظیم الشان سنت ہے. یہ لفظ یہیں آیا ہے، مجھے یاد نہیں اور کہیں آیا. ممکن ہے آیا ہو، میری یادداشت میں یہ لفظ اور کہیں نہیں آیا. کہ میرے بیٹے میری ایک بڑی عظیم الشان سنت ہے، جو اس سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. تو وہ یہ ہے کہ اس دل میں زندگی بھر کسی کی نفرت نہ پالنا، کسی کا بغض نہ پالنا، کسی سے کھوٹ نہ پالنا. اس دل کو سب سے صاف رکھنا. سب، مسلمان نہیں کہا، مسلم نہیں کہا، کوئی ہندو ہے، دہری ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، بدھ ہے، مسلم ہے، کا سب سے اپنا دل صاف رکھو. یہ میری عظیم الشان سنت. اگر آپ ہندوؤں سے لڑائی چھوڑ دینا تو اسلام کا دروازہ کھل جائے. یہ جو آپ لوگوں سے لڑتے رہتے ہیں، داعی جو ہوتا ہے نا وہ گھاٹا کھا کے اپنا دعوت دیتا. داعی مطالبے نہیں کرتا، وہ مطالبوں سے سرنڈر کرتا ہے. آپ لوگ مطالبات کی جنگ چھوڑ دو تو دروازہ کھل جائے، اور نبی والے اخلاق کی ایک جھلک دکھا دو تو جوک در جوک لوگ آپ دیکھو گے اسلام میں داخل ہوں. عبادات سے مسلمان کوئی نہیں ہوتا، آپ کے اخلاق سے مسلمان ہیں. تو میرے نبی والے اخلاق ہیں، معاف کرنا، درگزر کرنا، سینہ کھلا رکھنا. تو نا اسی مکے میں 18 سال آپ سے لڑنے والوں کو آپ نے ایک لفظ میں معاف کر دے کر جاؤ. تو ہم اپنے نبی کی یہ سنت تو بھول ہی چکے ہیں، معاف کرنا، درگزر کرنا، اور غیر مسلموں کو آخری حد تک ان کے ہر نقصان کو برداشت کر کے ان کو دعوت دیں. جبلہ بن اہم مرتد ہو کے نا چلا گیا تھا استنبول، تو اس کو ملے، ایک وفد ملا مسلمانوں کا حضرت عمر کے زمانے میں. تو وہ اس کو دعوت دی. وہ کہنے لگا میں تو مرتد ہو گیا تھا. کوئی نہیں کہ دوبارہ کلمہ پڑھ لو. وہ کہنے لگا میری 2 شرطیں ہیں. ایک عمر اپنی بیٹی ہمارے نکاح میں دے،
اور اپنے بعد حکومت مجھے دیں. وہ کہنے لگے بیٹی کا وعدہ تو ابھی کرتے ہیں، حکومت اجتماعی چیز ہے. جب یہ واپس گئے حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے فرمایا ارے تم حکومت کا بھی وعدہ کر دیتے بیچارہ جہنم سے بچ جاتا. ایک انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت دینے کے لیے تیار تھا. اب آپ چھوٹے چھوٹے حقوق پہ لڑائیاں کر رہے ہو، لڑائیاں کر رہے ہو، لڑائیاں. اسلام کا چہرہ بدصورت کر کے مسلمان نے دکھایا ہے. اگر صرف نبی والے اخلاق کو دکھایا جاتا، اخلاق وہ فاتح ہے جس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. اخلاق وہ ہتھیار ہے اس کا کوئی توڑ کوئی. بم کا توڑ بم ہے، راکٹ کا توڑ راکٹ ہے، اخلاق کا کوئی توڑ. تو اپنے نبی والے آپ اخلاق اگر ہم زندہ کر دیں تو سب کے لیے دروازہ کھل جائے. نبوت والی زندگی، نبوت والے سخاوت، درگزر، معاف کرنا. تو نا ایک بدو نے آپ ہی کی تلوار، آپ سوئے تھے، آپ کی یہاں پسلیوں میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. اور وہ قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے تو کہتا ہے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ. تو تلوار گر گئی، اب آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں. کہا جاؤ معاف، جاؤ معاف. کیا کمائے. تو بھائیو جہاں ہم نماز سیکھتے ہیں، ذکر تلاوت سیکھتے ہیں، وہ ہم نبی والے اخلاق بھی سیکھتے ہیں. کیونکہ ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے، جیسے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے. دین کا میک اپ اچھے اخلاق. بارش ہے ماشاء اللہ. دین کا میک اپ اچھے اخلاق جس سے یہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اور یہی آج مسلمان بھولا ہوا ہے. آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور غیروں سے بھی لڑ رہے ہیں، اور ایک طوفان بدتمیزی جہاد کے نام پہ مچایا ہوا ہے اور اسلام کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا. اپنے نبی کی سیرت پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں. ہم لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے، کتنی عجیب بات. قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، اپنے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھتے، بزرگوں کی زندگی پڑھتے رہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا. ارے بزرگ بڑے ہیں یا صحابہ بڑے ہیں؟ اللہ کے نبی بڑے ہیں. اپنے نبی کی زندگی پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، نبی کی سیرت. اور نبی کی ہم صرف اپنے نبی کے معجزات کو بیان کرتے ہیں. میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ آپ کے اخلاق جس کو کوئی چھو نہیں سکتا. اب دیکھو مکے والوں نے 18 سال جنگ کی، نہیں کلمہ پڑھا، اور چاند 2 ٹکڑے ہوا، نہیں کلمہ پڑھا. بدر میں فرشتوں کو دیکھا، نہیں کلمہ پڑھا. خندق میں ہوائیں چلی، نہیں کلمہ پڑھا. 10,000 کا لشکر مکے میں انٹر ہوا، نہیں کلمہ پڑھا. جب آپ نے کہا جاؤ معاف کیا تو سب نے کلمہ پڑھا. کہ آپ نے مکہ کے کفر کو اخلاق سے توڑا، معجزات سے نہیں توڑا، اخلاق سے توڑا. معجزات کا تو انہوں نے انکار کر دیا، ایسے جادو. لیکن اخلاق کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیا، بھائی مان گئے سچا نبی یہ کر سکتا. تو آپ کے ساتھ غیر مسلم رہتے ہیں، بہت زیادہ رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نبوت والے اخلاق برتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح رخ بدل. حقوق کی جنگ چھوڑ دیں، ہمارا حق اللہ سے لے لیں. آپ کو ایک حدیث سنا، اپنے مدینے والوں سے کہا میرے باتوں میں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو؟ ہم تلوار اٹھائیں، اپنا حق لیں. آپ نے کہا ایسی اچھی چیز بتاؤ. کیا؟ کا حق چھوڑ دینا، صبر کرنا، اور حوض کوثر پہ آ کے مل لینا، سارے حق میں دلوا دوں. اب یہ وعدہ مدینے والوں سے نہیں، ہر اس امتی سے ہے جو فساد سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے. جب اللہ کے نبی سے لے لیں، اللہ کا نبی آپ کے وکیل بنے گے، اللہ جج بنے گا، پھر اپنی شان کا لے. تو میں آپ کو سنا رہا تھا جبلہ کی بات، جو مرتد ہو گیا تھا. تو حضرت عمر نے جب دوبارہ وفد بھیجا استنبول تو ان سے کہا کہ جبلہ سے کہنا تو آ جا، تمہیں اپنی بیٹی بھی دوں گا اور حکومت بھی دوں گا، کلمہ پڑھ لے.
جب یہ وفد پہنچا تو وہ مر چکا تھا، وہ پہلے مر چکا۔ تو آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے نبی والے اخلاق کی جھلک اپنے اندر پیدا کریں۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ ہمارے نبی کی سب سے اعلیٰ صفت ہے، جس پر آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو اپنے قدموں میں گرایا۔ تو ہم انہیں جہنم سے بچائیں، خود بھی جہنم سے بچیں۔ اس کے لیے آخری حد تک دعوت دینے والا نقصان برداشت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جھلک ہمیں نصیب فرما دے۔